السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل ملکی تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ دن تھا کہ جب ہمارے 6 معزز جج صاحبان نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایجنسیز کی طرف سے عدالتی امور میں مداخلت کا ایک بڑا گھناؤنا الزام لگایا، اور بہت سے معاملات جو تھے وہ پہلے اس سے چلتے رہے۔ بہت سے اداروں کے اندر مداخلت کی آوازیں اٹھتی رہیں، الیکشن پہ آوازیں اٹھتی رہیں، لیکن اس بار جو یہ معاملات ججز نے اٹھائے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ججز نے اتنا بڑا الزام لگایا، اور نہ صرف الزام لگایا بلکہ اپنے ساتھ ہونے والے جو سلوک ہیں، جو تشدد ہیں، جو اپنی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز ہیں اور دھمکیاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا، اور ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس سے اس معاملات کا جو ہے وہ نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے آج چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی صدارت میں ایک فل کورٹ اجلاس ہوا جو تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا، اور اس تمام امور پر بڑی تفصیل سے غور و خوض کیا گیا کہ جو عدالتی امور میں مداخلت ہے اور جو کیسز پر معاملات اثر انداز ہوئے، اس کے حوالے سے بڑا تفصیل کے ساتھ غور و خوض ہوا۔ دوسری طرف آج ہی جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کی ساتھ ایک ملاقات طے ہوئی ہے چیف جسٹس کی، کل 2 بجے اسی حوالے سے جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ ساتھ ہی جو ہماری وکلا برادری ہے، جس میں ہماری تمام ملک کی بارز ہیں، جس میں سپریم کورٹ بار، پاکستان بار اور 4 صوبوں کی جو بارز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ان سب نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کی جائے، اس کا سو موٹو ایکشن لیا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے جو بھی کردار ہیں ان کے خلاف ایک تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بے نقاب ہونے چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عدلیہ ہے، جو اعلیٰ عدلیہ ہے، چیف جسٹس ہیں، ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ انہوں نے آج اس معاملات کو اگر نہ دیکھا، اس کی تحقیقات نہ کی، یا اس کے حوالے سے کوئی نوٹس یا ایکشن نہ لیا، تو یقیناً یہ مداخلت کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بھی ہمارے مقدمات کے فیصلے ہوئے ہیں ان پر بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اگر اس حد تک مداخلت ہوتی رہی کہ دباؤ کے ذریعے ہمارے ججز سے فیصلے سنوائے گئے، تو یقیناً وہ جو کیسز ہیں یا مقدمات کے فیصلے ہیں ان کی شفافیت پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے حوالے سے ایک ٹھوس بند ماننا چاہیے، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو انصاف ہے وہ پورے طریقے سے وہ نظر آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پوری قوم ہے اس کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ شاید عدلیہ جو ہے وہ خود ایسے غلط فیصلے سناتی رہی ہے، لیکن آج ججز نے جب یہ سوال اٹھایا کہ ان کے ساتھ دباؤ اور اغوا، تشدد اور دیگر جو الزامات انہوں نے لگائے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی بقا، کسی بھی معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جو انصاف کا معیار ہے وہ بڑا اس کو ہونا چاہیے، اور ایک معیار کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی کل جو ہمارے سیکورٹی فورسز کی جو سے ان پر جو حملہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہماری سیکیورٹی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے جو غیر ملکی مہمان ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ آ رہے ہیں، ان کی جو حفاظت ہے وہ حکومت پاکستان، ہماری سیکیورٹی اداروں کی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ایک ایسا دھچکا ہے پاکستان کے لیے کہ اس سے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ رکنے کا خدشہ ہے۔ جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے 100 بار وہ سوچیں گے، اور اس کے علاوہ جو چائنا ہے اس کا اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے، اور اس کو میں بھی ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا ہم حیثیت پاکستانی قوم یہ جو بھی سازش ہے، جو ملک دشمن عناصر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے جو ملزمان ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور یہ جو پاک چین دوستی ہے اس کو کسی بھی صورت پہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک لوکل خبر ہے کہ آج لورا میں جو ہے وہ ایک منشیات کے خلاف ایک واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہماری سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ ہمارے ایس ایچ او اور تاجر برادری ہے اور اسکول کے بچے، انہوں نے اس واک میں شرکت کی، اور منشیات کے خلاف آگاہی مہم جو ہے میں اس میں ایک پیغام دیا
کہ منشیات جو ہے اس کا روکنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو سکولز، کالجز اور تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر یہ منشیات کی لعنت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس کے روکنے کے لیے صرف آگاہی مہم یا مارچ یا ریلیوں کی ضرورت نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہماری انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ہمارے اساتذہ اور سول سوسائٹی کو اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں آئندہ بھی علاقہ کے لیے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔